بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفطر على كل مسلم واجب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیزوں اور امت مسلمہ کے فرزند، ایک طرف ہم لوگوں کے لیے خوشی اور مسرت کی بات کہ ہم لوگوں نے اللہ رب العزت کے فضل اور احسان اور اس کے کرم سے اللہ رب العزت کا بابرکت مہینہ اس کی تمام نعمتوں کے ساتھ گزارا، جس کا آخری اختتام ہمارے سامنے ہے. آج یہ بابرکت مہینہ ہمارے سامنے سے گزر جائے گا تو وہ تمام نعمتیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وہ نعمتیں ہمارے سامنے جو گزر رہی تھی اس مہینے میں وہ بھی اپنے آخری اختتام پر ہیں. ایک طرف تو یہ تو خوشی کی بات، لیکن دوسری طرف اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے گا اور اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے گا کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العزت نے تم پر روزے کو فرض فرمایا ہے ایمان والو. اور اللہ رب العزت کا مقصد، اللہ رب العزت کا ریزن صرف آپ کو بھوکا رکھنا اور آپ کو پیاسے رکھنا یہ مقصد نہیں تھا. اللہ رب العزت کا مقصد آپ کے اندر خوف خدا یعنی اللہ رب العزت کا خوف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی زندگی میں، آپ کے اعمال میں، آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ہو جائے. لعلکم تتقون، تاکہ اللہ رب العزت کے لیے تم متقین بن جاؤ. اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی زندگی میں آ جائے. آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا ہر عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزرنے والا ہو جائے. آپ جب شوال کا مہینہ جب آپ گزارے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا کا سب سے بد نصیب شخص ہے جس نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ کو پائے اور وہ اپنے پروردگار سے اپنی مغفرت نہ فرما لے. آپ اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے. کیا ہم اس مہینے جو روزہ رکھے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہمارا روزہ، ہماری تراویح، ہمارے نوافل، ہمارے زکات، ہمارے فطرے قبول ہو رہے ہیں یا نہ ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے اللہ رب العزت کا ہر لفظ پر حق ہے. اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ متقین بنتا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں خوف خدا ہوتا ہے، اس کے اعمال میں، اس کے طریقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے اعمال میں چینجنگ نہیں آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا روزہ، آپ کی نماز، آپ کی تراویح، آپ کی تلاوت صرف رسم و رواج سے ہو رہا ہے. اس صحیح مقصد سے، وہ اخلاص کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس حق کے ساتھ، جس حق کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو کہا ہے اس حق کے ساتھ آپ کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے. ایک طرف اللہ رب العزت نے فرمایا اور ایک طرف ہماری خوشی کی بات ہے، دوسری طرف ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کرب ہوتی ہے. یہ آخری لمحہ جو چل رہا ہے، جو آخری آج رات جو چاند رات ہے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الجائزہ، کہ یہ رات جو ہے لیلۃ الجائزہ ہے.
اس میں انعام ہوتا ہے. اس میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتے کوئی مزدور پورا مزدوری کر کے آ رہا ہے, کیا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے؟ تو فرشتے کہیں گے کیوں نہیں دیا جائے, وہ تو اس کا حقدار ہے. آج ہمارے زندگی میں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, جیسے جیسے رمضان ختم ہوتا چلا جاتا ہے ہماری فرض نماز چھوٹتی چلی جاتی ہے, ہم نوافل کے پابند ہوتے ہیں وہ دن بدن گھٹتی چلی جاتی ہے. خاص طور پہ جب چاند رات آتی ہے, اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ, یہ وہ رات ہے جس میں آپ کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا کہ آپ کے اعمال کس طرح اللہ رب العزت کے لیے آپ نے گزارا ہے, کس طرح آپ اللہ رب العزت کے لیے, اللہ رب العزت کے اخلاص کے لیے آپ نے گزارا ہے. اس اعتبار سے اللہ رب العزت آپ کو انعام عطا فرمائے گا. آپ کی زندگی کا خاص طور پہ جو رات کی چاند رات ہے اس میں ہم جاتا ہے کل عید ہونے والا ہے, یعنی سب کے بعد چاند کا اعلان ہو جاتا ہے, اکثریت کی چاند رات چھوٹ جاتی ہے. آپ سوچئے جب آپ پورے مہینے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے پورے مہینے آپ نے اللہ رب العزت کے مطابق اپنی زندگی گزارا, جو انعام کی رات آتی ہے اور آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ملتا ہے اور وہ رزق کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت آپ اپنے آپ کو پروردگار سے رشتے کو کمزور کر دیتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ آپ کسی وجہ سے ہماری زندگی میں چینجنگ نہیں آتی ہے. ہم ہر سال روزہ رکھتے ہیں, خاص طور پہ چاند رات میں ہماری کوتاہی ہوتی ہے, جہاں پہ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ تمام جو اللہ رب العزت کی روزے رکھتے ہیں ان کو انعام کے کھاتے میں انعام لکھو, اور آج اس دن تمام بندے اپنے پروردگار کو فراموش کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ضروری چیز کی ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر چینجنگ نہیں آئی ہے تو یہ جو رات بچی ہے اس رات میں اللہ رب العزت کو راضی کرے. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کا اور پورے زندگی کا سب سے بہترین عبادت کب ہوتی ہے؟ وہ آخری وقت ہوتی ہے, جب آپ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اگر آپ کا ایمان ہے تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا. اس وقت اگر آپ کے ایمان میں ٹٹولنے میں کمی بیشی ہو رہی ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اس کی فکر ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس جو رات ہے چاند رات ہے اس میں آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ کی فرض ہو, آپ کی نوافل جس طرح آپ پابند تھے اس طرح آپ کی زندگی گزرے. اگر اس طرح گزرے گی تو شوال کا مہینہ آئے گا جب اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوگا اور اس میں آپ کے لیے انعام کی بارش ہوگی, تو آپ کے شوال کا مہینہ ہو یا محرم الحرام کا مہینہ ہو یا کوئی مہینہ ہو, جس طرح آپ رمضان المبارک میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اسی طرح آپ گزاریں گے. آج دیکھیے آج جو معاشرے میں جو چیز ہوتی ہے اس کا اصل ریزن یہی ہے کہ ہم آخری رات میں کوتاہی کرتے ہیں. جس رات میں ہمارا فیصلہ ہونا ہوتا ہے, ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے, اسی رات کو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں. اللہ رب العزت اسی وجہ سے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اے ایمان والو, اللہ رب العزت کے تمام احکامات پر لبیک کرو جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتارا گیا ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اور غیروں کے طریقوں کو, غیروں کے راستے کو چھوڑ دو. قلیلا ما تذکرون. لیکن اللہ رب العزت نے صاف اعلان کر دیا کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کے احکامات پہ فالو کریں گے, اللہ رب العزت کے احکامات پہ لبیک کریں گے, اور اکثریت غفلت میں زندگی گزرتے چلی جائے گی. اس وجہ سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ رمضان مبارک کا مہینہ آپ جس طرح گزار رہے ہیں اس طرح اس کی اہمیت کو سمجھیں, اس کے حق کو سمجھیں اور اللہ رب العزت کے اخلاص کو سمجھیں, اور اس طرح کوشش کریں کہ آپ کی پوری زندگی گزرے گی تو آپ کو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو وعدہ ہوا ہے, اللہ رب العزت نے سورہ زلزلہ میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها, جب اللہ رب العزت کے حکم سے زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا, واخرجت الارض اثقالها, اور زمین اپنی بوجھ کو نکال پھینک پڑے گا, وقال الانسان ما لها, تو انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے, یوم تحدث اخبارها, تو زمین کہے گی کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ رب العزت کے میں
فاتحتهم اللہ رب العزت نے جو مجھے حکم دیتا ہے میں اس حکم کے مطابق وہ عمل کرتا ہوں. اس کے بعد وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، یا اس کے بعد آپ کی جو نیکی ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور آپ کی جو برائی ہوگی اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اس وجہ سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ حقیقت کو سمجھیے. آپ کی یہ عارضی زندگی ہے اور جو دائمی زندگی جو آنے والی ہے اس کی آپ تیاری کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کو یہ یقین ہونا چاہیے جس طرح وہ سفر کرتے ہیں، اور سفر میں کبھی جب ضرورت ہوتی ہے آرام کا تو وہ سرائے میں یا کسی سائے دار درخت کے نیچے وہ آرام کرتے ہیں. وہ کوشش اس چیز کی نہیں کرتے ہیں کہ وہ عمارت تیار کر لے اور فیسلٹی مل جائے تاکہ وہ اچھے سے آرام کرے. وہ سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا سایہ مل جائے، وہ پھر اس کے بعد وہ اصل مقصد کی طرف وہ جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کی طرف وہ آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ہماری زندگی اور ایمان والوں کا تقاضا ہے کہ آپ دنیاوی مشغولیات میں اور دنیاوی محبت میں جو اصل مقصد ہے اللہ رب العزت کا مقصد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، اس کو آپ فراموش نہیں کریں. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آج انسان اچھے کھانے، اچھا پیسہ، اچھی نوکری، اچھے عمارات، لوگوں کے سامنے لوگوں کے پاس عزت ہو، اسی لیے لوگ اور انسان مشغول ہوتا ہے، اس کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور جو اصل مقصد ہے خدا کو راضی کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانا، اس کو وہ فراموش کر دیتا ہے. آپ کس منہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے میری سفارش کی؟ آپ ایک بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کرتے ہیں. اپنی زندگی میں آپ جائزہ لیجیے. اللہ رب العزت نے فرمایا افلا تتفکرون افلا تتفکرون، اے ایمان والو اپنی زندگی کا جائزہ لیا کرو. آپ کو اللہ رب العزت نے اس لیے نہیں پیدا کیا تاکہ آپ مال کمائیں. اللہ رب العزت نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ شہرت حاصل کریں، آپ اچھی عمارتیں بنائیں. آپ دیکھیے نا کہ جب آپ دنیاوی کام میں ہوتے ہیں، اگر آپ ایگزامپل کے طور پہ آپ جب اپنا گھر بناتے ہیں یا دنیا کی کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اچھا سے اچھا ہو. لیکن شریعت کا جب اصول ہوتا ہے، شریعت کی جب عبادت ہوتی ہے تو سوچتے ہیں کہ جیسے آج ہی جمعہ کے لیے فرض نماز ہوتی ہے، اس میں سے اکثر لوگ بھاگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ خدا پہ وہ احسان کرتے ہیں. کیوں ہے؟ اس وجہ سے خدا کی محبت، خدا کا خوف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے درمیان نہیں ہے، آپ کے دلوں میں نہیں ہے. اس لیے جس چیز کی محبت ہوتی ہے اس کی قدر، اس کی محبت، اس کے طرف توجہ، اس کے طرف رجوع انسان کا بڑھتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اے ایمان والو، اس وقت تک تم مکمل کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہو، 100% مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک خدا کی محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تمہاری اولاد ہو، تمہارے والدین ہو، تمہارے مال ہو، دنیا کی جتنی محبوب چیز ہو اس سے زیادہ نہ ہو جائے. آج انسان کیا کرتا ہے، کوئی بھی چیز جب وہ کرنا چاہتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کے والدین ہو، اس سے خوش ہو یا نہ ہو، اس کے محلے والے، اس کے پڑوسی، اس کے علاقہ والے خوش اس کام سے خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں، اس کی واہواہی کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کی دنیا میں شہرت ہو رہی ہے یا نہ ہو رہی ہے. اس وجہ سے وہ کام کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک بار بھی یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ خدا اس چیز سے راضی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس عمل کی وجہ سے رد تو نہیں ہو رہی ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے ضرورت اس چیز کی ہے. اللہ رب العزت نے جو بابرکت مہینہ میں دیا ہے، اس میں آخری لمحہ چل رہا ہے، اس کے بعد آخری رات ہو، اس کے بعد کل سے پھر شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اس وجہ سے کوشش کیا کیجیے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عہد کیجیے کہ اللہ رب العزت نے جو بابرکت مہینہ دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، روز پورے مہینے روزہ رکھنے کا مقصد اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ تاکہ تم متقین بن جاؤ، تمہارے اندر خوف خدا آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے. خدا قرآن کا تو ہر لفظ پر حق ہے، اس کے بعد بھی آپ ہر سال روزہ رکھ رہے ہیں،
اس سال بھی آپ 29 اور 30 کا آخری روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ کے اندر چینجنگ نہیں آ رہی ہے، آپ کے فرائض چھوٹ رہے ہیں، آپ کی سنت چھوٹ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے خدا کے بارگاہ میں آپ کی قبولیت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ قرآن کا ہر لفظ پر حق ہے۔ اس وجہ سے آخری جو لمحہ بچا ہے اس میں کوشش کیا کیجیے اور اللہ رب العزت کو راضی کیجیے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے پاس جاتے ہیں، اور اس صحابہ کے پاس جب جاتے ہیں تو اس صحابہ کے گھر کے سامنے ایک پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ سے پوچھتے ہیں اس پتھر کا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس پتھر پہ میں اللہ رب العزت کے لیے اتنا سجدہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے سجدہ کی وجہ سے یہ پتھر کھیا گیا ہے، پتلا ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، ان کی یہ دعا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ صحابہ یہ جملہ کہہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے لیے گھر سے کچھ سامان لانے جاتے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اس فلاں شخص کے اللہ رب العزت نے ایک سجدے کو بھی قبول نہیں فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے جملے کو سنتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، اس لیے کہ آپ امت کے لیے ہمیشہ بے چین رہا کرتے تھے، آپ تڑپتے تھے امت کے لیے، وہ تو صحابہ تھے۔ جب وہ صحابہ آتے ہیں گھر سے کچھ سامان لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں اتنا سجدہ کرتا ہوں کہ پتھر کیا گیا، اور دوسری طرف جبریل امین ابھی آ کے کہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں ایک بھی قبولیت نہیں ہوئی ہے۔ تو اس صحابہ کے جملے کو آپ غور کیجیے، تاریخی جملہ ہے۔ اس صحابہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کام صرف عبادت کرنا ہے، قبول کرنا اس ذات کا کام ہے۔ اس جملے نے، اس یقین اور اس اخلاص سے پھر جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پوری عبادت کو اس جملے نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اس وجہ سے ضرورت اس چیز کی ہے، جو آخری لمحہ بچا ہے، آج جمعہ کی نماز ہو یا عصر کی نماز ہو، جو مغرب کی نماز ہو یا لیلۃ الجائزہ، آخری رات جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کو کہا جائے گا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھتے تھے، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے لیے تلاوت کرتے تھے، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے لیے تراویح پڑھتے تھے، وہ اخلاص کے ساتھ اگر پڑھے ہیں، وہ ان کی جو کمی ہو بیشی ہو اس کو معاف فرما کے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں تمام کی مغفرت فرما دے۔ اس وجہ سے کوشش کیجیے کہ جو لمحہ بچا ہے اس میں جو کمی ہو، جو بیشی ہوئی ہو، اس کو اللہ رب العزت سے معافی تلافی کر کے تمام لوگ اپنی مغفرت فرما لیں، تاکہ آپ کی زندگی شوال سے جو گزرے اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح گزرنا چاہیے جس طرح آپ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلے ہیں اور آپ معصوم ہیں، کوئی غلطی کوئی خطا آپ سے نہیں ہو، اس طرح آپ کا شوال کا مہینہ کا آغاز ہو۔ اس وجہ سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے جو آپ گزارے ہیں سیام پورے مہینے، اس کی جو کمی ہے بیشی ہو، آج رات میں کوشش کیا کیجیے۔ اکثر ہوتا ہے کہ چاند رات میں جو شاپنگ ہوتا ہے، جو مارکیٹنگ ہوتی ہے، اس میں آپ فرائض کو اکثر یہ چھوڑ دیتی ہے۔ اس وجہ سے اسی رات میں آپ کے لیے تقدیر لکھی جاتی ہے، آپ کے جو اعمال ہے، آپ نے جو روزہ رکھا ہے، آپ نے جو نوافل پڑھا ہے، اس کا انعام اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے لکھتے ہیں۔ اور اس رات میں اگر آپ اللہ رب العزت کو فراموش کر دیجیے گا تو ساری عبادت آپ کے پورے مہینے کا ناکام ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس مہینے میں اور جو رات ہے اس کی آپ قدر کیجیے، اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کہ جو عید الفطر کی جو فطرہ ہے جن لوگوں نے ادا کر دیا ہے تو اچھی بات ہے، جن لوگوں نے ادا نہیں کیا کوشش کیا کیجیے جس طرح آپ کھاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور ہندوستان کے بہار اور یوپی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گیہوں کا نکالتے ہیں، جو سب سے کم رقم جس چیز کا ہوتا ہے اسی کا ہم نکالتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں جو چیز کھاتے ہیں وہ اچھا سے اچھا کھاتے ہیں۔ اس وجہ سے کوشش کیا کیجیے جو چیز آپ کھاتے ہیں، آپ اپنے روزے کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کا فطرہ نکال رہے ہیں، جس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس کا آپ اللہ رب العزت سے معافی تلافی کے لیے یہ فطرہ نکال رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو آپ کھاتے ہیں، یعنی آپ کھجور کا نہیں نکال سکتے ہیں تو کم سے کم جو کا نکالیں، کم سے کم چاول کا نکالیں، گھیوں کا نہ نکالیں۔ ہر لوگ کم سے کم نکالنا چاہتے ہیں، آپ دنیاوی کاموں میں اچھا سے اچھا سوچتے ہیں، لیکن پھر شریعت کے اصولوں میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کم سے کم چیز کا چن کرتے ہیں۔ اس وجہ سے دنیا کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے اور اللہ رب العزت کی محبت کم ہے۔ اس وجہ سے کوشش کیا کیجیے کہ چاول کا نکالیں،
کھجور کا نہ ہوتا تو چاول کا نکالے، جو کا نکالے، گیہوں کا اکثر لوگ نکالتے ہیں. اس وجہ سے درخواست یہ ہے، اور جو لوگ نکال لیے تو اچھی بات ہے، جو لوگ نہیں نکالے تو کوشش کیا کریں کہ آج نکال لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ فطرہ نہ نکالے وہ عید الفطر کی نماز میں میرے ساتھ شامل نہ ہو، یعنی عیدگاہ میں شامل نہ ہو، یعنی حضور کی نماز میں شامل نہ ہو. اس وجہ سے جن لوگوں نے نکال لیا ہے اور جن لوگوں نے نہیں نکالا ہے وہ ابھی نکال لیں تاکہ ضرورت مند کو دے تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے. اللہ رب العزت ہمیں تفقہ فی الدین یعنی اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. काय करायचं म्हणून ठीक तो है ये घूमने घुसा लो ना ना ऐसे घुसा लो वीडियो ना